الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ تین ہے جس کی کچھ تشریح پچھلے دو جمعوں میں کی گئی ہے اور آج اسی کا تکملہ کرنا مقصود ہے. جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھا کر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے. بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، پھر اس کو اسفل السافلین میں ڈال دیا. اسفل السافلین کا معنی نچلے سے نچلے درجے میں ڈال دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. اس کا ایک مطلب جو پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا وہ یہ کہ انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت بھی دوسرے حیوانات سے، دوسرے جانوروں سے بہتر ہے اور اس کی صلاحیتیں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہتر ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے. تو اگر کوئی آدمی ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سے گرا کر اسفل السافلین میں لے جاتا ہے. یعنی دنیا میں بھی وہ ڈھور ڈنگروں سے بدتر ہے اور حیوانات سے بدتر ہے. جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. تو اگر انسان جو اشرف المخلوقات تھا، بہترین صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی، وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، تو وہ سب سے نچلی مخلوق بن جاتا ہے، اسفل السافلین میں وہ چلا جاتا ہے.
البتہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کیا، لہذا وہ اسفل السافلین میں نہیں جاتے بلکہ وہ اسی طرح اشرف المخلوقات میں داخل رہتے ہیں، اور ان کو آخرت میں بھی بڑا اجر و ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ تفسیر تھی جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی۔ ان آیتوں کی ایک دوسری تفسیر ہے جو بہت سے مفسرین نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ یہ جو فرمایا کہ ہم نے بہترین سانچے میں ڈھال کر انسان کو پیدا کیا تھا، پھر اس کو لوٹا کر نچلی سے نچلی حالت میں لے آئے، تو اس نچلے سے نچلی حالت میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت، سخت بڑھاپے کی حالت۔ جب تک انسان جوان ہے تو اس کے سارے قوہ مضبوط ہیں، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، خوش شکل بھی ہے، قوتیں بھی اس کی تمام بحال ہیں، وہ بڑے عزم اور ارادے کا مالک ہے، اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ جوانی کے عالم میں ساری قوتیں اس کی موجود ہوتی ہیں، احسن تقویم والی۔ لیکن اگر اس کی عمر ڈھل گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، تو رفتہ رفتہ اس کی قوتیں جو ہیں وہ جواب دینے لگتی ہیں، اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے بڑھاپے کا کہ جس میں انسان کی ساری قوتیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں، وہ نقل و حرکت میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کو کھانا پینا بھی دشوار ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کی صورت بھی بگڑ جاتی ہے۔ ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ بہترین خوبصورت انسان تھا جوانی کے عالم میں، لیکن جب بڑھاپا طاری ہوا اور بڑھاپے کے آخری مرحلے پر پہنچا، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، کھال لٹک گئی، آنکھیں بے نور ہو گئیں، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، غرض ہر طرح کی قوتیں اس کی اس طرح ختم ہو جاتی ہیں کہ جو بد سے بدتر حالت کو پہنچ جاتا ہے بڑھاپے میں، جس کو قرآن کریم نے دوسرے جگہ پر ارذل العمر سے تعبیر کیا ہے کہ بدترین عمر آخرت بڑھاپے کی حالت کی ہے۔ تو جو بڑھاپا انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور بڑھاپے کے اندر قوا ختم ہو جاتے ہیں، تو جو صورت بڑی خوبصورت تھی، بہترین سانچے میں ڈلی ہوئی تھی، وہ اسفل السافلین میں چلی جاتی ہے، یعنی بدترین حالت میں پہنچ جاتی ہے۔ نہ صورت ڈھنگ کی رہی اور نہ قوتیں بحال رہیں، نہ صلاحیتیں باقی رہیں، حافظہ رخصت ہو گیا، یادداشت چلی گئی، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہزار طرح کی بدنمائیاں اس بڑھاپے کے اندر انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بتلانے کا منظور ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورتی عطا کی ہے یا تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ کبھی سے کبھی انسان جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ میرے ایک عزیز تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اپنے جوانی کے عالم میں اتنے سارے خاندان میں مشہور تھے ان کی طاقت اور قوت کے لحاظ سے کہ برف کی سل جو ہوتی تھی اس کو ایک ہاتھ مار کر توڑ دیتے، دو ٹکڑے کر دیتے تھے، اتنی قوت تھی۔ اور تربوز اگر کبھی سامنے آتا تھا تو تربوز کبھی چھری سے نہیں کاٹا، ہاتھ سے ایسے مارتے اور اس کے دو حصے ہو جاتے تھے، اتنی طاقت اللہ نے دی تھی۔ آخر عمر میں بیمار ہوئے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر، ہاتھ مشکل سے اٹھا کر مصافحہ کیا اور پھر یہ جملہ کہا کہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جو برف کی سل کو ایک ہاتھ مار کر توڑ دیا کرتا تھا، اب مصافحے کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی میرے لیے ایک پہاڑ ہے، ہاتھ اٹھانا مشکل ہے۔ تو کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی خوبصورت انسان ہو، کتنی قوت والا ہو،
ایک وقت آتا ہے بڑھاپے کے اندر جب ساری قوتیں زائل ہو جاتی ہیں اور انسان کی خوشنمائی بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یاد رکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے, لہذا اس وقت کے لیے تیاری کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک تمہارے اندر قوت ہے, ہمت ہے, طاقت ہے, تو جو کچھ تمہیں نیک عمل کرنے ہیں وہ اس زمانے کے اندر کرو, گناہوں کو اس زمانے میں چھوڑو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اس زمانے کے اندر اختیار کرو. بعد میں وقت آ جائے گا کہ اگر تمہارے دل میں خواہش بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی خواہش ہوگی, تو طاقت نہیں رہے گی, طاقت نہیں ہوگی. ایک بات تو یہ. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑھاپا تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسفل السافلین میں انسان چلا جاتا ہے بڑھاپے کی حالت میں, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے عمل صالح کیے, وہ اسفل السافلین میں نہیں جاتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسفل السافلین سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کی انتہائی حالت, تو یہ بڑھاپے کی انتہائی حالت تو مومنوں پر بھی آتی ہے, نیک لوگوں پر بھی آتی ہے. اور جس طرح عام لوگوں کی قوتیں بڑھاپے کے اندر کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں, نیک لوگوں کی قوتیں اور طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ اسفل السافلین میں وہ لوگ نہیں جاتے جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, اس کا کیا مطلب؟ تو خوب سمجھ لیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بڑھاپا نیک لوگوں پر بھی طاری ہوتا ہے, قوتیں ان کی بھی کم ہو جاتی ہیں یا ڈھل جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں, اور بظاہر شکل و صورت میں بھی ان کے تغیر واقع ہو جاتا ہے, جھریاں ان کے بھی پڑ جاتی ہیں, کھال ان کی بھی لٹک جاتی ہے, لیکن اس حالت میں بھی وہ اسفل السافلین میں اس لیے نہیں ہوتے کئی وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بڑھاپے میں آدمی پہنچتا ہے اور مومن ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے, تو اگر اس نے زندگی میں نیک عمل کیے تھے, تو جو نیک عمل وہ جوانی کے عالم میں کرتا رہا تھا, اگر بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, اس کے نام اعمال میں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. فرض کرو کہ ایک آدمی تہجد گزار تھا, تہجد پڑھا کرتا تھا, اشراق اور چاش پڑھا کرتا تھا اپنی جوانی کے عالم میں, بڑھاپا طاری ہو گیا, کمزور ہو گیا, اب نہ تہجد پڑھی جاتی ہے, نہ اشراق پڑھی جاتی ہے, نہ چاش پڑھی جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جوانی کے زمانے میں اس نے عادت ڈالی ہوئی تھی, تو بڑھاپے کے اندر باوجود کہ بستر پر پڑا ہے, سو رہا ہے, تہجد نہیں پڑھ رہا, لیکن تہجد اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. ایک آدمی تھا جو جوانی کے عالم میں مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی تھا, بڑھاپا آیا اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ جماعت میں حاضر ہونے سے معذور ہو گیا اور گھر میں نماز پڑھنے پر مجبور ہے. اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی حالت میں وہی ثواب ملے گا جو جماعت میں پڑھنے کا ثواب ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود ہے کہ وہ اسفل السافلین میں اس معنی میں پہنچ گیا کہ قوتیں سے ختم ہو گئے, لیکن حقیقت میں اسفل السافلین میں نہیں ہے, اس کے سارے جوانی کے اعمال بڑھاپے کے اندر بھی جاری رہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نیک آدمی کے لیے جو صاحب ایمان ہو اور اس نے نیک عمل کیے ہوں, بڑھاپے کو بھی آسان فرما دیتے ہیں. جس آدمی کے دل میں ایمان نہیں اور جس کو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوئی اور اس کا اللہ تبارک و تعالی سے رشتہ مضبوط نہیں, وہ بڑھاپے کو ایک عذاب سمجھتا ہے اور قدم قدم پر جو اس کی بڑھاپے کی تکلیفیں ہیں ان کا رونا روتا رہتا ہے. لیکن جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاپے کو بھی آسان فرما دیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے میرا, جو کچھ بھی عمر کا وقت باقی ہے,
یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے مجھے عطا فرمایا ہے. تکلیفیں تو دنیا کے اندر آتی ہی ہیں، یہاں پر بھی تھوڑی بہت تکلیفیں ہیں، لیکن یہ تکلیفیں کوئی عذاب نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور مصلحت کے تحت آ رہی ہیں. وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے تو جو بڑھاپے کی تکلیفیں ہیں وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مضبوط تعلق میں گزری، ان کا بڑھاپا باوجود کہ قوا ختم ہو گئے، صلاحیتیں کم ہو گئیں، اس کے باوجود بڑھاپا ان کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے اپنی زندگی نافرمانیوں میں گزاری. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دوسری وجہ یہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کافر ہے، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، یا فاسق و فاجر ہے جس کو آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اپنی زندگی میں کبھی اس نے حلال و حرام کی فکر ہی نہیں کی، اس پر جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو اس کو ایک طرف تو بڑھاپے کی تکلیف، دوسرے اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میری زندگی کا انجام یہیں پر ہونا ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی آنے والی نہیں ہے، یہ تو میرا انجام خراب ہو گیا. اس کے لیے تسلی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں. اور اگر مومن تو ہے لیکن فسق و فجور میں زندگی گزاری ہے، نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہے، تو ایک طرف تو بڑھاپے کی تکلیف، دوسری طرف اس کو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ بہرحال اب اللہ کے سامنے واپس جانا ہے، اپنے اعمال کا کیا جواب دوں گا، تو دوہری تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اس کے برخلاف جو صاحب ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک عمل کی توفیق دی ہے، تو وہ اس حالت میں یقین رکھتا ہے کہ بے شک یہ بڑھاپے کی تکلیفیں تو آ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک ابدی زندگی آنے والی ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی بڑھاپا آئے گا، نہ کبھی کوئی بیماری آئے گی، نہ کبھی کوئی تکلیف ہوگی. وہ زندگی آخرت کی آنے والی ہے. اور یہ جو لمحات مجھے بڑھاپے کے میسر ہیں، ان کو بھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی میرے لیے اجر و ثواب رکھ رہا ہے، ہر تکلیف پر اجر مل رہا ہے. اور ایسے حالات میں جبکہ آدمی کا ہاتھ پاؤں جواب دے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، زبان سے، دل سے، اس کے زبان پر ذکر جاری رہتا ہے، اس کی زبان پر توبہ اور استغفار جاری رہتا ہے، اور وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہے، اور اس کے درجے بڑھتے رہتے ہیں. تو اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی بڑھاپا تو آتا ہی ہے، سب لوگوں پر آتا ہے، مجھ پر بھی آیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا انجام آخرت میں جا کر مجھے بہترین صورت میں ملے گا. تو اس واسطے اس کے لیے یہ بڑھاپے کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے. تو یہ جو فرمایا کہ بڑھاپے کے اسفل السافلین میں ہم پہنچا دیتے ہیں انسان کو، اور لوگ جو ہے اسفل السافلین میں پہنچنے کے بعد ان کو کوئی امید نہیں کہ آگے اس سے بہتری کا راستہ پیدا ہوگا. الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. یعنی دنیا کے اندر جو نعمتیں آتی ہیں وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہیں. جوانی آئی، ختم ہو گئی، اور طاقت ملی، ختم ہو گئی، صحت آئی، بیماری آ گئی، لیکن وہ اجر ایسا ہوگا کہ غیر ممنون، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اب بتاؤ کہ تمہیں آخرت کے دن اور اس کی جزا و سزا سے کون چیز ہے جو تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا کہ سارے نیک اور بد کو ایک صف میں کھڑا کر دے، لہذا اس کو ایک نہ ایک دن فیصلہ کرنا ہے، جزا و سزا کا دن آنا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ ایک معمولی حاکم بھی اپنے فرما بردار اور نافرمان کو ایک صف میں کھڑا نہیں کرتا، فرما برداروں کو صلہ دیتا ہے اور نافرمانوں کو سزا دیتا ہے، ایک معمولی حاکم بھی. تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. وہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ نیک اور بد سب کا انجام ایک ہی کر دے؟ لہذا
اس انجام کے لیے تیاری کرو اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر. اس وقت جب کہ تمہیں قوت حاصل ہے، اس وقت جب کہ تمہیں جوانی ملی ہوئی ہے، جب تک کہ تمہارے اعضاء کام کر رہے ہیں، تمہاری قوتیں بحال ہیں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کی فرما بردار زندگی اختیار کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.